ساتھ میں ہوں تحسین ماوا۔ ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے، اور آج ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ وادی مکہ کی کفر و شرک کی آلودہ فضاؤں میں جب صدائے حق بلند ہوا تو اس پر خواتین میں سب سے پہلے لبیک کہنے اور اس پیغام حق کو دل و جان سے قبول کرنے کی سعادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب میں دین اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی فہم و فراست، پاکیزہ حسن و اخلاق، رحم دلی و غریب پروری، سلیقہ شاعری، ہمدردی اور خیر خواہی سے صفات عالیہ کے ایسے روشن مینار قائم کیے جن سے دنیا بھر کی خواتین قیامت تک روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں۔ فروغ و اشاعت اسلام میں حضرت سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ صرف اپنا مال و متاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا بلکہ خود بھی اس امر عظیم میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جود و سخا کا پیکر عتم تھیں، دکھی انسانیت کے لیے سہارا تھیں، ناداروں اور بے کسوں کے لیے پیکر امید تھیں۔ یہی کردار تھا جس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ مشکل اور تکلیف کے وقت میں بھی نہ صرف خود ثابت قدم رہتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی دانا اور سمجھدار خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے بڑے مالداروں کے رشتے ٹھکرا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے پر فوراً راضی ہو گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ مستقبل کے ایسے عظیم شخص ہیں جن کے پایہ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ دین اسلام کی خدمت کی، اور جب اعلان نبوت ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو دین اسلام کی فروغ میں وقف کر دیا تھا۔ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت بہت کام آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور فروغ دعوت اسلام کے لیے جو اثار کا ثبوت دیا، اس کی مثال وہ آپ ہیں۔ اس کا صلہ و جزا اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی اور خاتون کی قسمت پر رشک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح فرماتے تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں گوشت پکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہ فرمایا ہو اور ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت نہ بھجوایا ہو۔ ان کی وفات کے سالہ سال گزر جانے کے بعد قلبی وابستگی اور محبت کا یہ عالم تھا تو ان کی زندگی میں محبت کا والہانہ پن نہ جانے کس درجے پر ہوگا۔
ناظرین، آج کے دور میں تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روشن فرخندہ سیرت کو اپنی زندگی میں راسخ کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پاک ہمارے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ، والسلام۔